اب پنجاب میں ایک نئی فورس بننے جا رہی ہے. جی ہاں، پیرا فورس کے بعد سیسری فورس اور اب ایک نئی مائنز اینڈ منرل فورس یعنی اب کان کنی کے معاملے میں بھی بڑھتی آ رہی ہے. گرفتاری کے اختیارات آ رہے ہیں اور ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے فورسز کا پنجاب. سوال یہ ہے کہ آخر ہر مسئلے کا حل صرف ایک نئی فورس ہی کیوں؟ کیا پنجاب حکومت کو اداروں کی کارکردگی بہتر کرنے کے بجائے ہر بار نئی فورس بنانے میں ہی ترقی نظر آتی ہے؟ اب ذرا بل کی اگر بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی میں دی پنجاب مائنز اینڈ منرل بلز 2025 پیش کیا گیا ہے. کاغذ پر سب کچھ بہت خوبصورت لگتا ہے. جدید لائسننگ نظام، سرمایہ کاری کا فروغ، ماحولیاتی ذمہ داری، سائنسی بنیادوں پر ترقی. لیکن اندر کی کہانی کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. بل کے تحت ایک نئی لائسننگ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. یعنی اتھارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سا سرمایہ کار پنجاب کے معدنی وسائل تک رسائی حاصل کرے گا، کون کان کھولے گا اور کون بند کرے گا. اگر شفافیت کے بغیر استعمال ہوئے تو اربوں روپے کی مائننگ گیم شروع ہو سکتی ہے، جہاں فائدہ پھر انہی مخصوص شہروں کو ملے گا جنہیں ہم پہلے بھی ترقی کے نام پر آگے بڑھتے دیکھ چکے ہیں. اور یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی. بل میں ایک نئی فورس بنانے کا اعلان ہے، مائنز اینڈ منرل فورس. یہ فورس نہ صرف وردی پہنے گی بلکہ گرفتاری کا اختیار بھی رکھے گی. جی ہاں، مائننگ سیکٹر میں بھی پالیسنگ ہوگی، اپنے مخصوص پولیس اسٹیشنز ہوں گے اور مائننگ کے معاملات کے لیے اسپیشل کورٹس بھی بنیں گے. اب سوچئے، پولیس الگ، کورٹس الگ اور اب ایک نئی فورس کے ذریعے نیا قانونی دائرہ. یہ نظام کتنا طاقتور ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن طے ہے کہ پنجاب میں ایک نئی ریاستی مشینری کھڑی کی جا رہی ہے. کیا واقعی یہ فورس غیر قانونی کان کنی روکنے کے لیے ہے یا پھر یہ بھی ایک اور اختیارات والا پروجیکٹ ہے جہاں فیلڈ میں کارکردگی کم اور طاقت زیادہ ہوگی؟ بل کے تحت ایک ایکسپلوریشن پروموشن ڈویژن بھی بنایا جا رہا ہے جو معدنی وسائل کا جیولوجیکل ڈیٹا بیس تیار کرے گا. سوال یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کس کے پاس ہوگا؟ کیا یہ عام عوام، عام سرمایہ کار یا مقامی کان کنوں کے لیے دستیاب ہوگا یا پھر مخصوص گروہوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تاکہ وہ پہلے سے جان سکے کہ کہاں دولت چھپی ہے؟ بل میں ایک اور بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ پرانے قوانین ختم کیے جائیں گے، نیا سسٹم لایا جائے گا. یعنی ایک مکمل پاور ری ڈسٹریبیوشن ہوگی جہاں مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ اب سپر اتھارٹی بن جائے گا. یہی وہ نقطہ ہے کہ جو اس بل کو کنٹروورشل بناتا ہے، کیونکہ یہاں سوال صرف مائننگ کا نہیں، اختیارات، کنٹرول اور مستقبل کے وسائل پر قبضے کا ہے. پنجاب کے معدنی وسائل جو عوام کی ملکیت ہیں، کیا وہ اب چند کارپوریٹ کان کنوں کے حوالے کر دیے جائیں گے؟ حکومت کہتی ہے کہ یہ بل سرمایہ کاری کو فروغ دے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ترقی کے نام پر نئے قوانین بنائے جاتے ہیں، فائدہ ہمیشہ محدود طبقے کو ہوتا ہے، عوام کو نہیں. اور اب اگر یہی کھیل مائننگ سیکٹر میں شروع ہوا تو پنجاب کے قدرتی وسائل ایک نئے مائنز مافیا کے قبضے میں جا سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون واقعی ہی ترقی کا دروازہ کھولے گا یا پھر ایک اور دروازہ، اختیارات، سیاسی اثر و رسوخ اور خفیہ مفادات کے لیے؟ پنجاب میں اب پیرا فورس اور سیسری فورس، اس کے بعد مائنز اینڈ منرل فورس بھی آ رہی ہے. کبھی لگتا ہے کہ ہم فورسز بنا رہے ہیں یا اعتماد توڑنے والی نئی طاقتیں پیدا کر رہے ہیں. وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ مائنز اینڈ منرلز بل 2025 ترقی کی کہانی بنے گا یا پنجاب کی زمین کے نیچے چھپے وسائل پر نئے کھیل کی شروعات. یہ سوال ابھی کھلا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، پنجاب میں وردی کا دائرہ زمین کے نیچے تک پہنچ چکا ہے.